آج میں نے ایک بڑی زبردست چیز آبزرو کی۔ جب میں صبح گاڑی لے کے سڑک پہ نکلا تو میں نے آبزرو کیا کہ گاڑیوں کی تعداد سڑک پہ بہت کم ہے۔ اس کی ایک ریزن ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہیں کہ ایک تو سنڈے ہے آج، اور دوسرا اس کی ریزن یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں ایک بڑا زبردست رائز آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ اوائڈ کر رہا ہے کہ گاڑی لے کے نہ نکلے، بائک لے کے نہ نکلے، تاکہ اس کے ایکسپینسز کے جو اخراجات ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ ایسا ہوا کیوں؟ یہ بیسیکلی اس میں جو پیٹرول کی پرائسز ہیں ان میں رائز آیا کیوں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، وہ ساری کی ساری اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک وجہ اس میں ایسی ہے جو کہ آپ نے بالکل نہیں سوچی ہوگی، دوسری 1-2 وجوہات جو ہیں وہ آپ نے ڈیفینیٹلی ان کے بارے میں سنا ہوگا، ان کے بارے میں آپ نے ڈسکس کیا ہوگا۔ بیسیکلی ایک نئی انڈسٹری جو ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور وہ انڈسٹری کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی انڈسٹری ہے جس کو لانچ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کو مزید بڑے زبردست طریقے سے پوری دنیا میں، ورلڈ وائڈ، پاکستان میں، پوری دنیا کے تمام ممالک میں اس کو لانچ کیا جائے گا۔ کیوں لانچ کیا جائے گا اس کی بھی ریزنز ہیں، یہ ساری آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اراؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید، مجھے کہتے ہیں عرفان۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، جب پیٹرول کی پرائسز بڑھی تو میمز آنا شروع ہوگی۔ ان میمز میں کیا تھا؟ ان میمز میں یہ بات تھی کہ اس کے متبادل کے طور پہ ہم کیا یوز کریں گے۔ اس کے متبادل کے طور پہ ہم نے سوچا کہ ہم سائیکل یوز کریں گے، ہم کوئی یہ جو گھوڑا وغیرہ ہے یا گدھا گاڑی ہے اس کو ہم یوز کرنا شروع کر دیں گے، اور پیدل چلنا شروع کر دیں گے، تاکہ ہم پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان متبادل ذرائع جو ہیں ان کی طرف شفٹ ہو جائیں۔ یہ میمز سے بڑھ کر متبادل ذرائع کی بات ہے، اور متبادل ذرائع جو ہیں یہ نہیں ہے، متبادل ذرائع کچھ اور ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو پیٹرول میں پرائس میں اضافہ ہے یہ ہوا کیوں۔ پوری دنیا میں جو پیٹرول کی پرائسز ہیں، جو آئل کی پرائسز ہیں، یہ بڑھ گئی ہیں، اور یہ بڑی کیوں ہیں؟ یہ بڑی اس لیے تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے 2019 میں لے کے جاؤں گا آپ کو۔ 2019 میں ہوا کیا؟ 2019 میں جو پیٹرول کی، جو آئل کی، جو کروڈ آئل کی جو پرائس ہے ورلڈ وائڈ، وہ $16 پر بیرل پر آ گئی، اور اتنی کم ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ امریکہ نے اس کی پرائس نیگیٹو ہو گئی، یعنی آپ پیٹرول وہاں سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو الٹا پیسے بھی دیں گے کہ یہ پیسے لیں اور یہ پیٹرول اتنا لے جائیں۔ یہاں تک اس لیول تک آ گئی، یعنی اس کی پرائس نیگیٹو میں چلی گئی۔ 2019 کے بعد جب پینڈیمک جو ہے جیسے جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی پیٹرول کی جو آئل کی کنزمپشن ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب اضافہ تو شروع ہو گیا، ایک سمپل سا لا ہے، وہ لا یہ ہے کہ جیسے جیسے پرائسز، کسی چیز کی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے اس کے تناسب کے حوالے سے پرائسز طے کی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو جو پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ اگر ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہے، تو پرائسز ڈاؤن ہو جائیں گی۔ اب ہوا یہ کہ جو کنزمپشن ہے، جو ڈیمانڈ ہے ورلڈ وائڈ، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی پرائسز، اس کی سپلائی جو ہے وہ کم ہے۔ سپلائی کم ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کیپیسٹی نہیں ہے، نمبر 2 جان بوجھ کے کم کی گئی ہے، اور یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ جان بوجھ کے اس کی جو سپلائی ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم کی گئی ہے، یہ زیادہ میرے نزدیک لاجیکل ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو کیپیسٹی ہے، ان کی پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے، آپ تھوڑا سا آپ گوگل کریں، آپ سرچ کریں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ پروڈکشن جو ہے یہ جان بوجھ کر اپنی کیپیسٹی سے نیچے رہ کر اس کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اصل سوال ہے کہ اس کو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب ظاہر ہے پروڈکشن کم ہوگی، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، تو پیٹرول کی پرائسز بڑھ جائیں گی۔ اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں پرائسز ہیں وہ $86 فی بیرل سیل ہو رہی ہیں، اور یہ ہائیسٹ، ایور ہائیسٹ ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ ایسا اصل سوال جو ہے کہ ایسا کیا کیوں گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ایک نئی انڈسٹری جو ہے وہ وجود میں آنے والی ہے، اور وہ انڈسٹری ہے الیکٹرک وہیکلز کی۔ الیکٹرک وہیکلز کو آپ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ کوئی اس طرح کا آپ نے بڑا کم سنا ہوگا کہ الیکٹرک وہیکلز جو ہے موجود ہیں، الیکٹرک جو اسٹیشنز ہیں، جو اس کو چارج کرنے والے اسٹیشنز ہیں، وہ ان کے بڑے شہروں میں شاید آپ نے اکا دکا سنا ہوگا۔ لیکن آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ more than 7 کمپنیز ایسی ہیں جن کو لائسنس مل چکا ہے الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ کا، اور بہت جلد پاکستان میں الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ BMW کی i3 i8 پاکستان میں آ چکی ہیں، اس کے علاوہ آڈی کے کچھ ماڈل جو ہیں وہ آ چکے ہیں پاکستان میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ الیکٹرک وہیکلز کی طرف پوری دنیا کو کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال، اس کا جواب سمپل سا ہے۔ آپ کو بڑی مزے کی، بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو پلانز ہیں وہ یہ ہیں کہ 2030 تک
اس کی جو ٹوٹل گاڑیاں ہیں ان کا 30% جو ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے گا الیکٹرک ویکلز پہ. اس میں بڑی گاڑیاں بھی ہیں. پہلے مرحلے میں یعنی آئندہ 2027 تک پہلے مرحلے میں پاکستان میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب کاریں، رکشاز اور موٹر سائیکل ان کو شفٹ کیا جائے گا، ان کو الیکٹرک ویکلز پہ کنورٹ کیا جائے گا. اس میں 2 طرح کے ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے جو آلریڈی الیکٹرک ویکل بائی ڈیفالٹ ہیں، مطلب اس میں سسٹم ہی دوسرا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا ہوگا کہ جو آلریڈی سسٹم چل رہے ہیں یعنی اسی کو کنورٹ کیا جائے گا اور اس کنورژن کے لیے کٹس جو ہیں وہ چائنا سے منگوائی جائیں گی. 2027 تک یہ پلان ہے. دوسرے مرحلے میں جو بڑی بسز ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کی گاڑیاں ہیں، ان کو الیکٹرک ویکل پہ کنورٹ کیا جائے گا، شفٹ کیا جائے گا. یہ ہیں پلان پاکستان کے. اسی طرح دوسرے ممالک کے پلان ہیں. صرف آپ کو امریکہ کا بتا دوں کہ 2030 تک جو بائیڈن نے کہا ہے کہ 2030 تک 50% of the vehicles will be converted or shifted to electric vehicles. یہ پلانز ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز، آئل کی پرائسز زیادہ کی جا رہی ہیں. جب پرائسز زیادہ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ ہم اس گاڑی کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کے متبادل ذرائع پہ جائیں گے. اور وہ متبادل ذرائع کیا ہیں؟ وہ ہیں الیکٹرک ویکلز. یعنی ورلڈ کو، پوری دنیا کو الیکٹرک ویکلز پر شفٹ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی ایک دوسری وجہ ہے. وہ وجہ بڑی دلچسپ ہے اور آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا اس وقت جو آئل کی کنزمپشن چل رہی ہے، پوری دنیا میں آئل کی جو کنزمپشن ہے، اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے، اس میں انڈسٹری ہے، اس میں بجلی وغیرہ سارا کچھ پروڈیوس کیا جا رہا ہے. تو یہ جو آئل کی پروڈکشن ہے یہ اور اس کی کنزمپشن جو ہے، ان میں اگر ایسٹیمیٹ کیا جائے تو یہ جو پوری دنیا میں اس وقت آئل کے ذخائر ہیں یہ صرف 53 سال مزید رہیں گے. 53 سال کے بعد یہ جو فوسل آئل ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ جو فوسل آئل ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور فوسل آئل آپ کو پتا ہے کہ 1-2 دن یا کئی سالوں کے بعد نہیں ہے، اس میں ملینز آف ایئرز لگتے ہیں فوسل آئل کو دوبارہ پروڈیوس ہونے میں. اور فوسل دوبارہ سے اس طرح کا سیٹ اپ شاید یہ ہماری زمین میں اس طرح کا پاسبل نہ ہو کہ دوبارہ سے وہ سیٹ اپ ہو جس میں فوسلز ہوں، اس میں سے آئل بنے. تو 53 سال اس وقت جو آئل کے ذخائر ہیں وہ مزید چلیں گے. جو کول، جو دوسرا بڑا ذریعہ ہے پروڈکشن کا، انرجی کا، وہ ہے کول یعنی کوئلہ. اس کے جو ذخائر ہیں وہ 114 سال چلیں گے. پوری دنیا کے ذخائر 114 سال. تو یہ وجوہات ہیں کہ دنیا کی ٹرانسپورٹیشن کو، دنیا کی انرجی کو، انرجی ریکوائرمنٹس کو، ان تمام کو شفٹ کیا جا رہا ہے الیکٹرک ویکلز پر. ایک نئی انڈسٹری آنے والی ہے. یہ نئی انڈسٹری جو ہے یہ فیوچر کا تعین کرے گی کہ کاروبار کیسے اور کس طرح سے کرنے ہیں. یہ جو آپ کو ابھی آج نظر آ رہے ہیں، آج سے 20 سال کے بعد آپ کو اس طرح کی گاڑیاں، اس طرح کی ویکلز، اس طرح کی چیزیں، پیٹرول پمپس، یہ سارا کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ کو جگہ جگہ میں نظر آئے گا. آپ کیا خریدنے جائیں گے؟ آپ اس کا چارجر خریدنے جا رہے ہیں، آپ بیٹری خریدنے جا رہے ہیں، آپ اس طرح کی چیزیں خریدنے جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ ہے، یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ پیٹرول پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ ایک نئی انڈسٹری کو لانچ کیا جائے اور دنیا کو جو ویکلز ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کو الیکٹرک ویکلز پر شفٹ کیا جائے. عرفان کو اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.